الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، کتاب التوحید کا 22واں باب ما جاء ان بعض هذه الامہ یعبد الاوثان، اس باب کا عنوان ہے کہ اس امت کے بعض لوگ اوثان کی پرستش کریں گے، قبر کی پرستش کریں گے، غیر اللہ کی پرستش کریں گے۔ اس سلسلے میں چند آیات اور چند احادیث مؤلف نے ذکر کی۔ در حقیقت یہ باب صاحب کتاب نے اس لیے باندھا ہے کہ عباد القبور، بندگان قبر شرک انجام دیتے ہیں، شرکیہ افعال انجام دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک واقع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اللہ کے کلام اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے یہ ثابت کیا ہے کہ امت کی وہ ایک بڑی جماعت اللہ کے علاوہ کی پرستش کرے گی، قبر پرستی کرے گی۔ لہذا یہ کہنا کہ اس امت سے شرک کا کام نہیں ہو سکتا، جو کچھ کام ہم کر رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے، وہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت ہے، یہ بات بہت غلط ہے۔ چنانچہ اس باب کے تحت مؤلف علیہ الرحمہ نے 3 آیات 3 مختلف مقامات سے اور 2 حدیثیں پیش کی، جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ امت بھی اگلی امتوں کی طریقے سے شرک کرے گی۔ لہذا شرک کرتے ہوئے کلمہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آدمی اپنی نسبت چاہے جتنی کرے اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کی طرف، لیکن اگر اس کی زندگی میں شرک ہے تو شرک ہے، کیونکہ اسلام توحید کا اور عمل صالح کا نام ہے۔ آدمی شرک کا کام کرے اور بظاہر کلمہ پڑھے اور خود کو مسلمان کہے تو اس سے وہ مسلمان اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس باب میں جو پہلی آیت صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے، جس کی ابھی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ تینوں آیتوں کو یکے بعد دیگرے پڑھتے ہیں اور پھر اس سے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ استنباط مؤلف نے کیا ہے کہ یہ امت بھی شرک میں مبتلا ہوگی۔ چنانچہ پہلی آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اس آیت کے مفہوم اور مضمون کو سمجھنے سے پہلے آیت کا شان نزول سمجھیے، کب یہ آیت اتری۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا اس آیت کے شان نزول میں کہ کعب بن اشرف جو یہودی تھا، یہود کا سردار تھا اور عالم بھی تھا، توریت کا اچھا علم رکھنے والا تھا، یہ مکہ آیا تو مکے والوں نے کہا کہ دیکھو اس کو، اشارہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ دیکھو اس کو جو سنبور ہے، یعنی جس کے پاس نڑین اولاد نہیں ہے، مقطوع النسل ہے، اس کی نسل اسی پر ختم ہو جانے والی ہے، اور قوم سے الگ تھلگ اس نے اپنی راہ لے رکھی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ہم لوگوں سے بہتر ہے، جبکہ ہم لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کعبہ کی نگہبانی کرتے ہیں، حاجیوں کو دودھ اور پانی پلاتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے جو یہودی عالم تھا برجستہ یہ کہا مکہ کے مشرکین کو کہ تم محمد سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، تم ہدایت کی راہ پر ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کی رد میں سورہ کوثر اتار کر کے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں، مقطوع نسل ہے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہ جائے گا، ان کا ذکر آپ سے بغض و عناد رکھنے والوں کا ذکر صرف تاریخ کے صفحات میں تو رہ جائے گا،
باقی دنیا میں کوئی ان کا نام عزت اور احترام سے نہیں لے گا۔ آپ کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہوئی تو کیا ہوئی، بیٹیوں کی اولاد سے آپ کا رشتہ چلے گا، اور پھر آپ کے ماننے والے، آپ کے فالوورز لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوں گے جو آپ کے روحانی اولاد ہوں گے۔ اللہ آپ کے ذکر کو دوام بخشے گا۔ کیا ہوا اگر آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو؟ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، لہذا قیامت تک آنے والے لوگ جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب آپ کی روحانی اولاد ہوں گے، اس لیے آپ کا ذکر باقی رہے گا۔ آپ کے دشمن دم بریدہ ہیں، ان کی نسل کٹ جائے گی، ان کا ذکر کٹ جائے گا، ماشاءاللہ۔ اور اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نبی آپ نے دیکھا نہیں اس کو جس کو کتاب کا کچھ حصہ علم کا ملا تھا، یعنی توریت جانتا تھا، لیکن چونکہ بے ایمان سحر اور کہانت پہ یقین رکھتا ہے اور شیطان کی پرستش کرتا ہے، شرک کی راہ اختیار کر چکا ہے، اس لیے اس نے اپنے ہی جیسے مشرکین کی پیٹھ تھپتھپا دی اور کہا کہ تم لوگ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پڑھو۔ رد میں یہ آیت اتری۔ ٹھیک اسی سے ملتی جلتی تفسیر ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ کعب بن اشرف اور حیی ابن اخطب، یہ دونوں یہودیوں کے عالم تھے اور سردار بھی تھے، یہ دونوں مکہ آئے تو اہل مکہ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، آپ ہمارے متعلق اور محمد کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ تم کیا ہو اور محمد کیا، یہ پہلے بتاؤ جب تو فیصلہ کریں۔ کہا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، ہم مہمانوں کی مہمان نوازی میں اپنی جوان بڑے کوہان والی اونٹنیوں تک کو ذبح کر ڈالتے ہیں، ہم قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، ہم حاجیوں کو پہلے دودھ پلاتے ہیں اس کے بعد تب پانی پلاتے ہیں، اور محمد کیا ہے، سنبور ہے، دم بریدہ ہے، مقطوع نسل ہے، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں، اس نے ہماری رشتہ داریوں کو کاٹ رکھا ہے، یعنی کہنے کا مطلب کہ باپ بیٹے کو الگ کر دیا اس نے، ہم کافر ہیں، ہمارا بیٹا اس کا کلمہ پڑھتا ہے، ہم مسلمان ہو گئے یا کوئی مسلمان ہو گیا اس کی بیوی ابھی کافرہ ہے، مطلب یہ کہنے کا اس نے ہمارے رشتوں کو کاٹ دیا۔ اور قبیلہ غفار کے چور چٹے سب اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، سراق الحجیج جو حاجیوں کا سامان چڑانے والے ہیں قبیلہ غفار کے لوگ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو حاجیوں کا مال چڑایا کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، تو اب بتاؤ ہم بہتر ہیں کہ وہ بہتر ہیں؟ کہا نہیں، تم لوگ بہتر ہو۔ رب العالمین نے رد میں آیت اتار دی کہ کیوں نہ یہ کافروں کو بہتر کہیں گے ایمان والوں کے مقابلے میں، کیونکہ یہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، سحر اور کہانت پر ایمان رکھتے ہیں اور شیطان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ طاغوت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طاغوت سے مراد شیطان اور جبت سے مراد سحر و کہانت، اور سب سے بڑا طاغوت شیطان ہی تو ہے، غیر اللہ کی پرستی پر آمادہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ان کو کتاب کا علم دیا تھا، توریت میں یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اللہ کی توحید لے کر، یہودی عیسائی سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی بات کہہ رہے ہیں یہ وہی توحید ہے جو ان سے پہلے کے تمام انبیاء نے پیش کی، لیکن صرف حسد اور عداوت اور بغض کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین توحید سے منہ موڑتے ہوئے، حق کو چھپاتے ہوئے، حق والوں کا ساتھ نہیں دیا یہودیوں نے، مشرکین کی پیٹھ تھپتھپا دی، کہا تم لوگ ہدایت پڑھو۔ دوسری آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو آپ کے دین کا ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، دین کا مذاق اور تماشا بناتے ہیں اور آپ کے دین پر طعنہ زنی کرتے ہیں، یہ بھی یہود ہیں، یہودیوں کا اس سے قبل ذکر ہے، اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں جو دین اللہ کی توحید کا دین ہے، جو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا دین ہے، اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ تم جن باتوں پر میرا مذاق اڑاتے ہو، میرے دین کا استہزاء کرتے ہو، وہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، وہی تو اصل ہے،
وہی تو خلاصہ کائنات ہے، وہی تو انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے، وہی تو انبیاء کرام کی بعثت کی غرض و غایت ہے۔ تم بے ایمان ہو اس لیے حقیقت کو اپنی کتابوں میں چھپاتے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انجام کے اعتبار سے بدترین لوگ کون ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلکم، میں بتاؤں تم کو کہ اللہ رب العالمین کے پاس انجام کے اعتبار سے بدترین لوگ کون ہیں؟ دیکھو صفات کو سنو غور سے، کہیں وہ تم ہی تو نہیں ہو۔ یہودیوں سے کہیے کہ بدترین لوگ کون ہیں اللہ کے پاس انجام کے اعتبار سے، میں ان کی پہچان بتاتا ہوں، ان کی صفات بتاتا ہوں، دیکھو اس آئینے میں کہیں تم ہی تو نہیں ہو، ہے تو وہی۔ من لعنہ اللہ، سب سے بدترین انسان اللہ رب العالمین کے پاس انجام کے اعتبار سے وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی، اللہ نے اپنی رحمت سے دھتکار دیا۔ وغضب علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوا، ایسا غصہ کہ کبھی راضی نہیں ہوگا اس سے۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اسی میں سے کچھ لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا۔ مراد اصحاب السبت ہیں، جو سمندر کے کنارے یہودی آباد تھے۔ ان کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کی روزی تنگ کر دی۔ سنیچر کا دن انہوں نے اپنے لیے عبادت اور احترام کا رکھا تھا کہ سنیچر کے دن دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے۔ تو سنیچر کے علاوہ دن میں اللہ رب العالمین کے حکم سے مچھلیاں سمندر کے نیچے بیٹھ جاتی تھی، سطح آپ پر نظر نہیں آتی تھی۔ یہ آزمائش دیکھیے، اللہ رب العالمین جب کسی کو آزماتا ہے تو کیسے لقمہ چھینتا ہے اور کیسے فتنے میں مبتلا کرتا ہے اس کو۔ ہفتے کے 6 دنوں میں مچھلیوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا، پورے سمندر میں کھوج مارتے تھے، کوئی مچھلی نہیں ملتی تھی۔ لیکن جیسے ہی سنیچر کا دن آتا، جو ان کی عبادت کا دن ہوتا، تو بڑی بڑی مچھلیاں سطح آپ پر تیرتی ہوئی نظر آتی۔ کچھ دن دیکھا صبر کا پیمانہ چھلک گیا، اب چاہا کہ شکار کیسے کرے، تو اس کے لیے ہیلا بہانے تراشے۔ سنیچر کے دن یا سنیچر کے دن سے پہلے، جیسے اب کل سنیچر کا دن آنے والا نا، تو آج ہی کانٹے ڈال دیے، چارہ ڈال کے کانٹا ڈال دیا جس سے مچھلیاں پھنساتے نا، جال پھینک دیا اور دریا اور سمندر سے لگ کر کے گڑھا کھود دیا کہ پانی کے بہاؤ پر مچھلیاں گڑھے میں آ جائیں گی۔ اور سنیچر کے دن تماشا دیکھ رہے ہیں، اور مچھلیاں پھنس بھی رہی ہیں جالوں میں اور گڑھے میں بھی آ رہی ہیں۔ اور جیسے سنیچر کا دن ختم ہو گیا، پانی کے مہاڑے کو بند کر دیا اور رات میں یا اتوار کے دن شکار نکال لیا اور پورے ہفتے مزے سے کھایا، اور کہا کہ ہم نے مخالفت کہاں کی، ہم نے سنیچر کے دن تو کوئی شکار نہیں کیا۔ بظاہر تو ہم حق پر ہیں، لیکن بباطن کیا تھے؟ باطل پر تھے۔ تو ایک گروہ تو یہ کر رہا تھا، دوسرے گروہ نے اس کو سمجھایا، کیا کر رہے ہو، یہ ہیلا کر رہے، یہ ہیلا ہے، حرام کو حلال کرنے کا یہ ہیلا ہے۔ وہ لوگ جو حرام کو حلال کرتے ہیں اور حلال کو حرام کرتے ہیں، ہیلا بازی کرنے والے ملا مولوی، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ کیسے اللہ نے ہیلا سازوں کو سور اور بندر بنایا ہے۔ بیجا تعویل کر کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے والے لوگ سمجھے۔ تو ایک گروپ سمجھا کے تھک گیا، کہا نہیں سمجھتے، بعض آ کر کے تھک کے بیٹھ گئے۔ لیکن ایک گروپ برابر ان کو ہدایت کرتا رہا، نصیحت کرتا رہا۔ وہ گروپ جو تھک کے بیٹھا تھا، اس نے کہا کیوں ایسی قوم کو، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کیوں ان کو نصیحت کرتے، ان کو تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یرجعون، ہماری کم سے کم حجت اللہ کے یہاں مکمل ہو جائے گی کہ ہم نے ان کو سمجھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ہدایت پر آ بھی جائیں۔ تو ایک گروپ برابر ان کی ہدایت پر لگا رہا، ان کو تبلیغ کرتا رہا، دوسرا گروپ تھک کے بیٹھ گیا۔ لیکن وہ ایک جو شرارتی گروپ تھا، وہ شکار کے لیے پھندا ڈالتا رہا اور مکاری کرتا رہا، ہیلا سازی کرتا رہا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے سنیچر کے دن حد سے تجاوز کیا تو ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اس ہیلا ساز قوم کو، اور بندر اور سور بنا دیے گئے۔ کہا وہ لوگ اللہ کے نزدیک نہایت بدترین ہیں، مذاق ہمارے دین کا اڑاتے ہو، وہ لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی بددین ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سور اور بندر بنایا، یہودی ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس سے تفسیر قابل اعتبار سند سے ہے کہ جوانوں کو بندر بنایا، بوڑھوں کو سور بنایا۔ اچھا، یہ جو ہیلا سازی کر رہے تھے، بندر بنائے جانے میں کیا نسبت ہے؟ علماء نے اس کو بھی حساس کیا ہے۔ جانوروں میں سب سے انسانی شکل سے بظاہر سب سے زیادہ قریب کون جانور ہے؟ بندر۔ بظاہر شکل کے اعتبار سے انسان سے قریب ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہودیوں نے بظاہر حق کا کام کیا، سوچا کہ ہم حق کر رہے ہیں، سنیچر کا دن شکار نہیں کر رہے، لیکن باطن میں وہ حق کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تو جزا عمل کے جنس سے، چونکہ تم بظاہر حق پر نظر آ رہے تھے اور باطن میں تم باطل پر تھے، تو اللہ رب العالمین نے ایسی مخلوق بنائی جو بظاہر انسان سے ملتی ہے لیکن باطن میں انسان نہیں۔ اور یہ میری سمجھ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی کیا سمجھ تھی یہ تو مجھے نہیں پتا، کہ جوانوں کو بندر بنا دیا۔ بندر زیادہ اچھلتا کودتا ہے، اور جوان بھی جوانی کے جوش میں زیادہ اچھلتا کودتا ہے، بوڑھا سیدھا سادہ کہیں بیٹھا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوانوں کو کہا تم بندر بن جاؤ، اور بوڑھوں کو کہا کہ تم سور بن جاؤ۔ اللہ ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ بندر، یہ سور، یہی یہودی تو نہیں ہے جن کو اللہ نے مسخ کر دیا تھا، جن کی صورت بدل دیا تھا؟ آپ نے کہا نہیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے، جب کسی کی صورت کو مسخ کرتا ہے، بدلتا ہے، تو اس کی نسل نہیں چھوڑتا، اور بعض روایت میں کہ 3 دن میں اس کی نسل کو ختم کر دیتا ہے۔ گویا سور بندر پہلے بھی تھے اور سور بندر آج بھی ہے۔ لیکن اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم نے یہودیوں کی طرح حیلہ سازی کی اور شریعت میں ہیر پھیر کیا اور فلسفیانہ انداز اختیار کیا، جیسے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عید مت بناؤ، یعنی بار بار مت پلٹو، یہ مطلب ہے۔ کہا نہیں، بار بار پلٹو، عید مت بناؤ کہ تو سال میں مت آؤ، بار بار آؤ۔ اگر یہ جسارت قائم رہی اور دلیلوں کی کاٹ کپٹ ہوتی رہی اور بیجا تعبیرات کے ذریعے حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا جاتا رہا، تو عجب نہیں کہ اس طرح کے لوگ اس امت کے بھی سور اور بندر بنا دیے جائیں۔ وہ تیسری آیت جو آج درس میں ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 21، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے، وہ بڑی عبرت ہے، قابل غور اور تأمل واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ یہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے، 9 سے کم ہی تھے، کیونکہ فتیہ کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے۔ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال 9 سے کم تھے، اللہ واحد پر ایمان رکھتے تھے، توحید کا واز کرتے پھرتے تھے۔ قوم پوری مشرک تھی۔ جب مشرکوں کے معبودوں کی توحید والا توحید کی تقریر کرے گا تو اہل شرک کی مذمت تو آئے گی ہی نا، شرک کی مذمت تو آئے گی نا۔ جب تک شرک کی مذمت نہیں ہوگی توحید کی حقیقت کیسے سامنے آئے گی؟ یہ بات شدہ بادشاہ وقت تک پہنچی، اب ان کے خلاف گھیرے تنگ کیے جانے لگے۔ انہوں نے اپنی دین کو، اپنی توحید کو بچاتے ہوئے مشرک قوم سے راہ فرار اختیار کیا کہ یہاں رہیں گے تو زور زبردستی مار پیٹ کر کے یہ لوگ ہم سے بھی شرک کروائیں گے یا کیا کریں گے۔ تو مشرک قوم سے راہ فرار اختیار کیا، اپنی توحید کو بچاتے ہوئے، اپنی ایمان کی پونجی کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے بھاگے اور آبادی سے جا کر ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ اور اللہ رب العالمین کی عجیب قدرت دیکھیے، ماشاء اللہ 309 سال اللہ رب العالمین نے ان کو سلایا۔ کتنے سال؟ 309 سال۔ اور اس اتنی لمبی مدت میں بھوک بھی نہیں لگی، بھوک پیاس نہیں لگی۔ اگر دن میں نہ کھائے، رات میں نہ کھائے تو رات میں نیند نہیں آتی، بھوک سے آدمی جگ کے بیٹھ جاتا۔ 309 سال لوگ سو رہے ہیں اور بھوک نہیں لگی، اور رب العالمین ان کو پلٹاتا بھی رہا، دائیں بائیں کروٹ بھی دلاتا رہا تاکہ ایک کروٹ لیٹے لیٹے کہیں ان کی پیٹھ سڑ نہ جائے، زمین ان کی پیٹھ کھا نہ جائے، اس لیے الٹتا پھیرتا رہا۔ کیا عجیب قدرت ہے رب العالمین کی۔ تفصیل کے لیے تفسیر کی کتابوں کو دیکھیے،
بہرحال جب 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو جگایا، جگنے کے بعد بھوک کا احساس ہوا، ایک آدمی کو وہ سکہ جو ان کے پاس تھا بھیجا، کہا جا کر کے بازار سے کچھ اچھی چیزیں کھانے کی، صاف ستھری پاکیزہ فریش تازہ چیز گرم گرم لے کر آؤ، لیکن ہوشیاری سے جانا، پتہ نہ چلے، ورنہ ہم لوگ پکڑے جائیں گے۔ اب پتہ نہیں کہ 309 سال گزر گئے۔ خلاصہ یہ کہ یہ بندہ گیا بازار میں لینے کے لیے، معاملہ کھل گیا اور سب لوگ آ گئے غار میں۔ پھر اس کے بعد جتنے سال تک اللہ نے مہلت زندگی دی تھی، اصحاب کہف زندہ رہے اور اس کے بعد مر گئے۔ مرنے کے بعد اختلاف ہوا کہ کیا کیا جانا چاہیے، تو جو لوگ با اختیار تھے، چودھری قسم کے لوگ تھے، جن کو آج کی اصطلاح میں کہہ لیے دبنگ لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے تاکہ ان کا نام و نشان مٹنے نہ پائے۔ یہ بہت بڑی تاریخ ہے، اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی قبروں پر مسجد بنائیں گے تاکہ یہ پہچانے جائیں گے، لوگ ان کی قبروں پر آئیں گے، برکت حاصل کریں گے، جیسا کہ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ لوگ نصارہ میں سے تھے، تو نصارہ کا تو طریقہ یہ کہ اپنے صالحین کی قبروں کو زندہ رکھنے کے لیے اب باعث برکت سمجھتے ہوئے اس کے اوپر مسجد بناتے ہیں، اور پھر قبر اور صاحب قبر کے اندر غلو کرتے ہیں، اور وہ غلو رفتہ 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 ان کو شرک اکبر تک پہنچاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، اصحاب کہف کے معاملے میں جو لوگ غالب تھے، صاحب اثر و رسوخ تھے، انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس کے اوپر ضرور مسجد ہی بنائیں گے۔ کچھ لوگ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ ہم جو اپنی قبروں کو پختہ کرتے، ان پر مسجدیں بناتے، قبہ بناتے، دیکھا نہیں اتنا اچھا کہ اللہ کے نیک صالح بندے تھے اصحاب کہف والے، کس طریقہ سے ان کی قبر کے اوپر مسجد بنی، ہم بناتے تو برا کہتے۔ قرآن میں تو لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، قال الذین غلبوا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم قبر پر مسجد بنائیں گے۔ تو اگر ہم نے کر دیا تو کیا برا کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کن لوگوں نے کیا؟ نصارہ نے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کرنے والے مسلمان بھی رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مشرک بھی رہے ہوں، لیکن ہم اور آپ جس نبی کی امت ہیں، اس نبی نے تو لعنت فرمائی ہے، قبر پر مسجد بنانے والے کو لعنت کی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ رب العالمین یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی اور اپنے صالحین کی قبروں پر مسجد بنائی، یا انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنائی، یہ تو نبی صاحب نے لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو لعنت کا کام ہے، ان لوگوں کی نقالی کر رہے ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، یہ کیسے آپ کی دلیل بن سکتی ہے؟ یہ تینوں آیتیں صاحب کتاب نے پیش کی ہے۔ استدلال کی کیفیت بالکل واضح ہے کہ یہود و نصارہ کا کردار آپ کے سامنے ان آیات کے حوالے سے پیش کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہیں، جو اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی وحی کے بعد ہی کچھ بولتے ہیں، انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کی نقالی کرے گی، مکمل ہو بہو ان کی نقالی کرے گی۔ تو جب یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنایا، اس کا مطلب کہ یہ بھی سجدہ بنائیں گے، جس طرح انہوں نے غیر اللہ کو پوجا اسی طریقے سے یہ امت بھی پوجے گی۔ یہ آیتوں سے استدلال ہے کہ اس امت کے بھی لوگ قبروں کو پوجیں گے، اللہ کے علاوہ کو پوجیں گے، جیسا کہ اہل کتاب نے پوجا اور اہل کتاب نے نبیوں کی ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور ان کی ذات میں غلو کر کے اللہ کو چھوڑ کر انہی سے مدد مانگتے رہے، یا اللہ رب العالمین کو ان کا واسطہ اور وسیلہ دیتے رہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی جو حدیث ذکر کی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی دی ہے، جس کے راوی ابو سعید رضی اللہ عنہ ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وفي روایت غیر صحیح حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا من هم یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن اخرجاه، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔
آپ نے فرمایا کہ تم لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کیا کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور یہود و نصارہ کے نقش قدم کی پیروی کرو گے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلی قوموں کی پیروی کرو گے، مکمل پیروی کرو گے، بالشت بر بالشت، زرا بر زرا. ایک ہاتھ وہ گئے تو تم بھی ایک ہاتھ، ایک بالشت گئے تو ایک بالشت. اور جیسے تیر کے دو پر ہوتے ہیں برابر، اسی طریقے سے بالکل برابر سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کرو گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی، مکمل پیروی کرو گے، ایک ایک بالشت، ایک ایک قدم برابر برابر. اور تیر کے دو ریش جو بالکل برابر میں ہوتے ہیں، متساوی ہوتے ہیں، اس طریقے سے برابری ہوگی. یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی، غور کیجیے گا، گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگے. گوہ ایک جانور ہے رینگنے والا، اس کا سوراخ انتہائی تنگ ہوتا ہے اور انتہائی گندا جانور ہوتا ہے. جہاں غلاظت کرتا ہے وہیں کھاتا ہے، وہیں سوتا ہے، وہیں رہتا ہے. یعنی اتنی گھٹیا حرکتیں کرو گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ترمذی میں روایت ہے اور مستدرک حاکم میں روایت ہے. سند میں عبد الرحمن بن زیاد افریقی ہے جو ضعیف راوی ہے، لیکن کئی طرق سے روایت آنے کی وجہ سے، شواہد کی وجہ سے حدیث حسن ہے. اسی حدیث کے اندر یہ ہے کہ یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ کا کوئی آدمی اپنی ماں کے پاس کھلم کھلا آیا ہوگا بدکاری کرنے کے لیے، تو اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے. نے فرمایا اس امت میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جو اپنی ماں سے بدکاری کریں گے، والعیاذ باللہ. اور بالکل حسن روایت ہے سعید بن منصور میں اور مستدرک حاکم میں کہ اگر ان میں کا کوئی برسر راہ اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرتا ہوا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسے ناہنجار پائے جائیں گے جو سر راہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے اور دنیا دیکھتی رہے گی. یہ ہے مشابہت. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کی روشنی میں سمجھیے کہ کس طریقہ سے اس امت نے، یا امت کی ایک بھاری اکثریت نے یہود و نصارہ کی دقالی کی. ظاہر ہے کہ ہم تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے. نمونے کے طور پر حدیث میں آیا کہ یہود و نصارہ اپنے گرجا گھروں کو، اپنی عبادت خانوں کو، یہود کے گرجا گھر کو کنیسہ کہتے ہیں، ان کو بیع کہتے ہیں. عبادت خانے، یہودیوں نے اپنے عبادت خانے، عیسائیوں نے اپنی عبادت خانوں کو اتنا بنایا سنوارا، اس قدر نقش و نگار کیا اور اس قدر رنگ و روغن کیا کہ گویا وہ عبادت خانہ نہ ہو کر کے عجائب خانہ. مسلمانوں کی مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ایک ایک مینارے پر، ایک ایک گنبد پر اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. گنبد والوں کے یہاں ایک ایک گنبد پر اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں کہ ایک مسجد تیار ہو جائے. اتنا بڑا منارہ بنایا جاتا ہے کہ شہر کے کسی کونے سے وہ منارہ نظر آنا چاہیے، چاہے اس میں نمازی ہونا ہو. قبروں پہ بھیڑ لگے گی، ہوٹلوں میں بھیڑ لگے گی تو مسجدوں میں کدھر بھیڑ آئے گی؟ کہا ان کے گھر آباد ہوں گے، چوک چوراہے آباد ہوں گے، مسجدیں ویران ہوں گی. یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبریں کو سجدہ گاہ بنایا. یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت آپ دیکھیے تو شاید لاکھوں سے زیادہ قبریں ایسی ہوں گی جو سجدہ گاہ بنی ہوئی ہوں گی اور لوگ اس کے اوپر سر و سجود ہو رہے ہوں گے اور نظر و نیاز کے چڑھاوے چڑھا رہے ہوں گے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی یہود و نصارہ کہ ان کے یہاں اگر جرم کرنے والا غریب طبقے کا انسان ہوتا تو اس پر سزا نافذ کرتے، لیکن اگر کوئی مالدار جرم کرتا تو اس کو تہ دے دیتے. اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی. قسم اللہ کی، فاطمہ بنت محمد، نعوذ باللہ کہ فاطمہ چوری کرے، لیکن قسم اللہ کی آپ فرما رہے ہیں اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے لقطع محمد یدہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹ لے. اگلی قوموں کے یہاں یہ پیمانہ تھا فیصلے کا. اس امت کا فیصلے کا پیمانہ کیا ہے؟ پوری بات پوری امت کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے. بھاری اکثریت ایسے لوگوں کو ملے گی جن کے یہاں عدل و انصاف کا دوہرا پیمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، حلال و حرام کا اختیار دے دیا. اس امت کے اندر بھی اتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے
جنہوں نے عالموں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے پیروں کو اتنا مقام دے رکھا ہے، آپ قرآن حدیث سے ہٹ کر کے جو بھی آپ جو کہیں گے بس وہی دین ہے ہمارا، ہم نے قرآن حدیث نہیں سمجھنا۔ آپ تو سمجھتے ہی ہیں، آپ ہمارے پیر مرشد ہیں، جو آپ کہہ دیں آمنا صدقنا، اندھی تقلید ہے۔ گویا اس امت کے بھی ایک بڑے طبقے نے اپنے عالموں کو، اپنے پیروں کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ شریعت کا قانون جو بتائے، قرآن حدیث کی پرواہ نہیں۔ قرآن حدیث چھوٹا ہے تو چھوٹے، اس کی کوئی تعویل ہوتی ہے تو کر دو، لیکن عالموں کی اور درویشوں کی باتوں کو نہ چھوڑو۔ ایسے بھی آپ کے لوگ ملیں گے اس امت کے اندر۔ یہود کے یہاں معاملہ کیا تھا؟ بنیادی طور پر یہ تھا کہ یہود کے عالم علم رکھتے ہوئے بے عمل تھے۔ علم تھا ان کے پاس لیکن عمل نہیں تھا۔ اور یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑی پونجی کے عوض اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے۔ من چاہا فتویٰ دے دیتے تھے، پیسے لاؤ، 1 لاکھ روپیہ لاؤ، فتویٰ دیتا تمہاری مطلب کا۔ یہ یہود کے علماء کی شان تھی، علم کے باوجود عمل نہ کرنا اور دین کو بیچنا، یہ یہود کے مولویوں کا کام تھا۔ اور نصارہ کے اندر جو ان کے پادری اور عابد و زاہد لوگ تھے، ان کے پاس علم نہیں ہے، عمل بہت تھا، اور بھی شریعت سے ہٹ کر نت نئی بدعتیں ایجاد کرتے تھے، عمل کرتے تھے بغیر دلیل کے۔ تو اس امت کے اندر وہ علماء جو علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتے یا دین فروشی کرتے ہیں، لوگوں کو کتاب و سنت سے روکتے ہیں، وہ یہود کے عالموں کے مشابہ ہیں۔ اور اس امت کے وہ عابد و زاہد جن کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن عبادت کے نام پر نت نئی بدعتوں کو سمیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تیر مار رہے ہیں، بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ راہب اور تاریک دنیا بنے ہوئے ہیں، نت نئی وظائف، اذکار، اعمال کے اندر جو گیانہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور لے آ رہے ہیں۔ ہاتھی بے ریل کی طرح رات میں لکڑی چننے والا جو ہوتا ہے، کبھی کبھی سانپ کو بھی لکڑی سمجھ کے گٹھڑ میں باندھ لیتا ہے، ویسی کیفیت ہے۔ محدث سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے جو عالم فاسد ہیں وہ مشابہ ہیں یہود کے علماء سے، اور اس امت کے جو عابد و زاہد فاسد ہیں، قرآن حدیث کی دلیلوں کے بغیر عمل کرتے ہیں، بغیر علم کے عمل کرتے ہیں اور بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ نصارہ کے راہبوں کے مشابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، تم لوگ انگلیوں سے سلام مت کرو، معاف کیجئے گا، لوگوں کی عادت ہوگی، یہ سلام کا انداز ہے، انگلیوں سے سلام ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زبان بھی ہلتی ہے، انگلیاں بھی ہلتی ہیں، لیکن اکثر یہ اسٹائل ہے، یہودیانہ اسٹائل ہے۔ ہاں بہت دور کوئی آدمی ہے جہاں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی تو یہاں سے زبان سے بھی السلام علیکم کیجیے اور ہاتھ سے بتائیے تاکہ سمجھے کہ ہاں کوئی بہرا ہے، آپ سلام منہ سے بھی بولیے اور ہاتھ سے بھی بتائیے تاکہ لگے کہ ہاں یہ سلام کر رہا ہے۔ کوئی آدمی تیز گاڑی سے گزر رہا ہے، نہیں سن سکتا ہے، آپ نے سلام کیا، اس نے بھی جواب دیا، ہاتھ سے اشارہ کیا، سمجھ میں آیا کہ ہاں سلام کا جواب مل گیا۔ لیکن یہ کیا اسٹائل ہے، بیٹھے ہوئے سامنے یہ ہاتھوں سے سلام ہو رہا ہے، یہودیانہ طریقہ ہے۔ لباس اور پوشاک کے اندر کیا مسلمانوں کا طریقہ ہے، اخلاق و عادات کے اندر کیا طریقہ ہے؟ مونچھیں بڑی بڑی رکھیں گے، داڑھی نہیں ہے، ہپی کٹ بال رکھیں گے۔ ان کی عورتوں کے اسٹائل میں ہماری عورتیں جیسے جیسے فیشن وہ کرتی ہیں، وہ فیشن آتا ہے، اس کی نقالی ہماری عورتیں ہمارے مرد کرتے ہیں۔ لباس اور پوشاک، ہمارے یہاں ہجری تاریخیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، شادی بیاہ وغیرہ میں اپنے امور کی انجام دہی میں ہم عیسوی تاریخ، میلادی تاریخیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کون سی اسلام پسندی ہے آپ کی؟ وہ 1 جنوری مناتے ہیں، باطل عیدیں مناتے ہیں، آپ بھی ان کا دیکھا دیکھی، نبی کا، اپنے اولیاء کا، اپنے بچوں کا، یہاں تک کہ اپنی شادی کی سالگرہ مناتے ہیں۔ ایک بات ہو تو کہیں، تن ہمہ داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہیں، پورا جسم ہی جب چھلنی ہو تو آدمی کہاں کہاں مرہم ڈالے گا، کہاں کہاں پھاڑ رکھے گا۔ یہ چند باتیں ہیں، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کون؟ یہود و نصارہ۔ تب آپ نے کہا تب اور کون؟ وہی تو یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، ایک دم مکمل پیروی کرو گے، ایک ایک بالش برابر، ذرا آگے پیچھے نہیں۔ تو یہودیوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، شرک و بت پرستی کیا، غیر اللہ پرستی کی، جو آپ نے سنا یہ امت بھی کرے گی۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ اس امت کے بھی بعض افراد غیر اللہ کی پرستش کریں گے، وثن کی پرستش کریں گے، قبروں کی پرستش کریں گے، اور عملاً آپ دیکھ رہے ہیں۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کے بتانے پر آنے والی نسل کو آپ نے اپنی امت کو جو خطرات سے آگاہ کیا تھا ایک ایک حرف صادق آ رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے قدر لمبی حدیث ہے جو اس باب کے اندر ہے، اس کے اندر بھی ایک جملہ ہے جو اس باب کو مطابقت میں رکھتا ہے کہ اس امت کے لوگ بھی وثن پرستی کریں گے۔ اس کے تعلق سے وثن پرستی، غیر اللہ پرستی، قبر پرستی کریں گے، اس کے تعلق سے جملہ ہے۔ اس کے لیے ایک لمبی حدیث لائے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہایت غور سے اس حدیث کی سماعت کیجیے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ زوى لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوى لی منها واعطیت الکنزین الاحمر والابیض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین کو سکیڑ کر کے جمع کر کے میرے سامنے پیش کر دیا، پوری روئے زمین میرے سامنے آئینہ کی طرح سے، جیسے ایک آئینے پر آپ کی تصویر آتی ویسے پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے آئینے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، یا پوری دنیا کا نقشہ جیسے ٹی وی کے پردے پر آ دے اس کو آپ نے دیکھا۔ اللہ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے جمع کر دی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے آپ کی نگاہ میں اتنی تیزی دی اور تمام حواجز اور رکاوٹوں کو، پہاڑ، دریا، سمندر اور درخت کو ہٹایا اور کہا کہ ایک دم دنیا کے آخری کنارے کو بھی پچھم دیکھ لیجئے، پورب دیکھ لیجئے، کوئی حرج نہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ پوری دنیا کا نقشہ سمیٹ کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے کر دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، دنیا کے سب سے آخری کنارے پر بھی ہے، پچھم میں اور پورب میں بھی، ماشاء اللہ۔ اندلس، جزائر اندلس، آخری کنارہ دنیا کی پچھم کا، اور عرب والے اس زمانے کے اندر ہندوستان ہی کو، نہر کے اس پار والے کو، سمندر اس پار والے کو، سات سمندر اس پار والے ہم لوگ ہیں، تو ہند اور سندھ کو سمجھتے دنیا کا پورب ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت آگے تک گئی، سمترا اور جاوترا تک، انڈونیشیا تک گئی۔ کہا مشرق سے لے کر مغرب تک میں نے دیکھا کہ میری امت کے لوگوں کی حکومت ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے دیے گئے۔ سرخ اور سفید دو خزانوں سے مراد روم اور ایران کی حکومتیں مسلمانوں نے فتح کر لی، جو دو بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دونوں حکومتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ فارسیوں کے پاس، ایرانیوں کے پاس ان کے خزانے میں چاندی اور جواہرات زیادہ تھی، اور رومیوں کے خزانے میں سونے زیادہ تھے۔ تو احمر سے مراد سونا، اور ابیض سے مراد، سفید سے مراد چاندی اور جواہرات۔ اور جابر بن سمورہ کی روایت ہے، عبد الرحمن بن سمورہ کی، صحیحین کے اندر، کہ واللہ، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ کیسر و کسریٰ کے خزانے نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ یہ نہیں پیشن گوئی فرما رہے ہیں، اور یہ پیشن گوئی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں صادق آ رہی ہے۔ یہ ایک سینٹینس ہوا، یہ جو آپ نے دیکھا۔ نبی صاحب کی رحمت اور شفقت ملاحظہ کیجیے اپنی امت کے ساتھ۔ آپ نے کہا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، میں نے اپنی امت کے لیے رب تعالیٰ سے سوال کیا، دو سوال ہیں۔ کہا اے اللہ، میری امت کو عمومی قحط سے ہلاک مت کر، ایسا قحط میری امت پر نہ دینا کہ پوری امت ہماری ہلاک ہو جائے، جیسے عاد اور سمود وغیرہ کی قومیں ہلاک ہو گئی، پوری نسل ان کی تباہ ہو گئی، ایسا کوئی قحط نہ آئے ہماری امت پر۔ اور دوسری درخواست یہ کی کہ اللہ رب العالمین ہماری امتیوں پر کافروں کو ایسا مسلط مت کرنا کہ وہ ان کی زمینوں کو، ان کے ملکوں کو چھین لے۔ جو ہم نے ملک دیکھے ہیں نا، یہ سارے ملک ہماری امت کے، کافر ان سے ملک چھین لیں، فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، بیضہ معنی حوضہ، جو ان کے کنٹرول میں ممالک اور زمینیں ہیں، وہ ان کی زمین کو دشمن نہ چھینے، یا ان کی اکثریت پر حکومت نہ کرے، ہماری امت کی اکثریت پر کفار حکومت نہ کرے، یہ میں نے اپنے رب سے دعا کی۔ تو رب العالمین نے فرمایا، حدیث مسلم کی ہے، کہانی نہیں سنا رہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو میرے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی امت کو کبھی قحط کی مار نہیں ماروں گا، ایسا قحط نہیں دوں گا کہ پوری امت آپ کی ہلاک ہو جائے۔ ایک اسٹیٹ میں قحط ہوگا، دوسری اسٹیٹ میں نہیں ہوگا۔ ایک ملک میں ہوگا تو دوسرا ملک مسلمانوں کا محفوظ رہے گا، وہاں کھاتے پیتے لوگ ہوں گے، وہاں سے رسد آ جائے گی ماشاءاللہ۔ اور کہا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم کفار کو آپ کی قوم پر مسلط نہیں کریں گے جو ان کی زمینوں کو قبضہ کر لیں یا ان کی اکثریت پر حکومت کریں، یہ جو آپ نے مطلق دعا فرمائی ہے ہم اس کو کنڈیشنلی منظور کرتے ہیں۔ وہ کنڈیشن یہ ہوگی کہ ہم مسلط تو نہیں کریں گے دشمن کو، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی ان کے دشمنان اگر چاہیں کہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیں ان کی اکثریت پر حکومت کریں تو رب العالمین کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگ اگر مل کر کے بھی چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ شرط یہ ہوگی کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قیدی نہ بنائیں۔ یعنی اگر ان کے آپس میں خانہ جنگی ہوگی، جب دو مسلم ممالک لڑیں گے تو تیسرا کافر ملک کو ٹپکائیں گے، ادھر وہ آئے گا اور اس کے بعد وہ حکومت کرے گا۔ کیا بات کہی! 7ویں صدی ہجری تک مسلمانوں کا پھڑیرا دنیا کے اندر لہراتا رہا۔ 7ویں صدی میں تاتاری نکلے بلاد مشرق میں، عراق، خراسان وغیرہ کا جتنا علاقہ، شام وغیرہ کا جتنا علاقہ، جتنی پٹی تھی مسلمانوں کی، خراسان، ماوراء النہر، یہ جو آپ کی افغانستان کی ساری پٹیاں ہیں، یہاں کے راجاؤں کے اندر، بادشاہوں کے اندر آپس میں خون ریز تصادم ہوا جس کا فائدہ تاتاریوں نے اٹھایا اور انہوں نے خلفاء اور ملوک کو کاٹا، علماء کو کاٹا، بڑا فساد مچا۔ ارض فلسطین کو، بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا۔ اور ادھر مغرب کے ممالک میں جو پوری اسلامی حکومتیں تھیں جو 600 سال سے 700 سال سے حکومت آ رہی تھی، وہاں فرنگیوں نے ڈیرا ڈالا مسلمانوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے، اور آج تک جزائر اور اندلس کے بیشتر ممالک، اسپین وغیرہ، سب انہی کے قبضے میں۔ آج بھی آپ کے سامنے دنیا کا نقشہ ہے، مسلم ممالک آپس میں کیسے گتھا گتھی کر رہے ہیں اور دوسری قومیں کیسے مداخلت کر رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی زمین پر قابض ہوں گی، آپ کے لوگوں کو غلام بنائیں گی۔ جب آپ کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہوگی تو رب العالمین نے کہا تب ہم دشمن کو مسلط کر دیں گے۔ ہاں اگر یہ مل کے رہے، متفق رہے، اور امت کا اتفاق صرف اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر ہوگا، صرف اللہ کی توحید پر ہوگا، رسول اللہ کی اطاعت پر ہوگا، اس مرکز وحدت سے، مرکز اتحاد سے ہٹیں گے، اختلاف کے شکار ہوں گے، کھینچا تانی ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرا ملک آئے گا، کافر آئے گی۔ اللہ، تو یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، آپ کی دعا اللہ نے ضرور قبول فرمائی، مستجاب الدعوات تھے، لیکن مختار کل نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے کنڈیشنلی قبول کیا، یہ نہیں کہ آپ جو کہہ دیجئے ہم قبول کر لیں، آپ ہی تو سب کچھ ہے، داتا ہے نا۔ رب العالمین مصلحتوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ، یہاں تک تو مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد امام برقانی نے ایک کتاب حدیث کی لکھی ہے صحیح، جس کو مسند برقانی بھی کہتے ہیں۔ یہ برقانی ابو بکر احمد بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزمی الشافعی، بڑے فقی، بڑے محدث ہیں۔ 336 میں پیدا ہوئے، 425 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایک اچھی حدیث کی کتاب لکھی ہے انہوں نے، مسند خوارزمی۔ اس کے اندر صحیح سند سے آگے حدیث ہے، یہی حدیث صوبان سے کنٹینیو ہو رہی ہے، یہ ذرا غور کرنے کا مقام۔ آپ نے فرمایا اس دو باتوں کے بعد، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، مجھے میری امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ گمراہ ائمہ ہے، گمراہ ائمہ کا ڈر ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ، اور جب میری امت میں تلوار ایک مرتبہ اتر جائے گی تو لم یرفع الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ تلوار ہٹے گی نہیں امت سے۔ اس جملے کو دیکھیے، مجھے میری امت پر گمراہ ائمہ کا ڈر ہے۔ ائمہ مانے امام کی جمع، ائمہ امام کی جمع، امام سے مراد حکمراں، گمراہ حکمراں، ظالم حکمراں، بے ایمان مولوی، اور سنت سے ہٹ کر کے عمل کرنے والا عابد و زاہد۔ پبلک فالو کرتی ہے انہی تینوں کو، حاکم کو فالو کرتی ہے، اپنے عالموں کی بات مانتی ہے، اور عبادت گزاروں سے متاثر ہوتی ہے نا۔ گمراہ یہ کب ہوں گے؟
گمراہ یہ تب ہوں گے جب شریعت کے خلاف عمل کریں گے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہوں گے، جبھی تو گمراہ ہوں گے۔ آپ سلام فرما رہے ہیں کہ مجھے میری امت پر گمراہ ائمہ کا ڈر ہے، حاکم بھی گمراہ ہوگا، عالم بھی گمراہ ہوگا، اور جو عابد گمراہ ہوگا اس سے میری امت کو بڑا نقصان پہنچے گا، بہت نقصان پہنچے گا۔ ظالم حکمراں ہے، امت کو نقصان پہنچے گا۔ عالم بد دین بے ایمان ہے، دین فروش ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کے بات کرتا ہے، اور بڑا مولوی اگر ہو تو ایک پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے کر تباہ کرتا ہے۔ بہت بڑا بزرگ ہے، بڑا عابد و زاہد ہے، اس کی عبادت تقوی کا کیا کہنا، اس کے لاکھوں مریدان ہیں۔ سوچئے خود گمراہ ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کے ہے، تو لاکھوں اس کے مریدان گمراہ ہیں۔ اس سے بڑا امت کے لیے کیا المیہ ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک نے بہت صحیح کہا، وَمَا أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرَهْبَانُهَا، دین کو صرف بگاڑا بادشاہوں نے اور بے عمل بد دین دین فروش ملاؤں نے، اور بغیر دلیل کے عمل کرنے والے عابدوں اور زاہدوں نے۔ اللہ اکبر! آج کیا بات ہے، گمراہ زاہدوں کا، گمراہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم میرے مرید ہو، میں تمہارا پیر ہوں، ٹھیک ہے، زندگی میں جو ہمارا رشتہ ہے وہ مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا، تم کو کوئی بھی پریشانی ہو تو میری قبر پر آ جانا، مجھ سے کہنا، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا، کرواؤں گا۔ یہ کہتے میں زمین کے ایک ہاتھ نیچے رہوں گا، تم ایک ہاتھ اوپر رہو گی، اتنی دوری تو ہوگی۔ کیا کہتے کہ وہ آدمی کس کام کا، اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو اپنے مرید کو ایک ہاتھ سے مدد نہ کرے، ایک ہاتھ کی دوری سے۔ ہم ایک ہاتھ زمین کے پیٹ کے اندر رہیں گے، تم ایک ہاتھ اوپر رہو گے، اتنے قریب ہوں گے ہم دونوں۔ واللہ مذاق نہیں کر رہا، تم مجھ سے کہنا، میں تمہیں جہنم سے نجات دلاؤں گا، تمہاری حاجتیں پوری کروں گا، پوری کرواؤں گا۔ دیکھیے کیسی گمراہی ہے۔ وہ لوگ ایسے شہروں میں آپ کو مل جائیں گے، ننگے دھرنگے چل رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کو مت چھوؤ، ارے یہ واصل باللہ ہیں جی۔ قسم اللہ کی، مصر میں بعض ایسی قبریں شام کے علاقوں میں ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ننگے گھومتا تھا، غلاظت کھاتا تھا، اور آج سب سے بڑی قبر جو پوجی جاتی ہے وہ اسی کی۔ مولویوں پر تانا زنی کرتا تھا، علماء پر، ارے یہ کیا جانے گا، یہ ظاہر علم رکھتے ہیں، ظاہر علم۔ قرآن حدیث کا علم بھی کوئی علم ہے، یہ ظاہر علم ہے، ہمارے پاس باطن کا علم ہے، باطنی علم ہے۔ یہ لوگ ظاہری علم رکھتے ہیں، ہم لوگ باطنی علم ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، ذکر و تلاوت سے کوئی مطلب نہیں، کہا رے یہ واصل باللہ ہیں، اتنے بڑے بزرگوں کے یہ پہنچے ہوئے اللہ سے مل گئے، تم کو ابھی اللہ تک پہنچ رہا ہے، تم عبادت کرو، یہ تو پہنچے ہوئے پیر ہیں، ان کو نماز کی کیا ضرورت۔ سوچئے یہ ائمہ مضلین ہے، اللہ اکبر، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور ائمہ ہدی اور ائمہ ضلالت کے اندر فرق کرنا کتنی ضروری ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ تم نماز میں آؤ تو دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ ائمہ ہدی کی سرپرستی ہم کو حاصل ہو، اچھے علماء، اچھے عابد و زاہد، اچھے حکمران ہماری رہنمائی کرے۔ کون؟ جو قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، جو علم پر عمل کرتے ہیں، علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کا راستہ مت دیکھا یہودیوں کا، جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا۔ ایسا کوئی مولوی ہمارا سربراہ نہ ہو۔ ولا الضالین، اور گمراہوں کی رحمت دیکھا، جن کے پاس علم نہیں تھا مگر عمل بہت تھا، نصارہ بغیر علم کے عمل کرتے تھے، نت نہیں ہزاروں طرح کی بدعات کرتے تھے۔ ایسی مت کر، گویا علم اور عمل کی جوڑا ہوگی، جو قرآن اور حدیث کے علم کی راہ ہوگی، دلیل کے مطابق عمل کی راہ ہوگی، الحمدللہ وہی ہدایت کی راہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ملا مولوی، کوئی عابد و زاہد آپ کو ٹھگتا ہے، سمجھ جائیے کہ یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے۔ یہی کرائٹیریا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کہتا ہے الحمدللہ، اس کے علاوہ کہتا ہے کچھ نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی، رسول کی پیروی اللہ کی محبت کی دلیل۔ بات رسول کی پیروی کی کرو، کسی کے روب میں مت آؤ، اور کسی کی عظمت اور جلال سے خوف زدہ مت ہو۔ سب کی عظمت کے اوپر اللہ کی عظمت، اور سب کے قول کے اوپر اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا کلام۔
تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے میری امت کے اوپر گمراہ ائمہ کا ڈر ہے، گمراہ حاکموں کا، گمراہ مولویوں کا، گمراہ عابد و زاہدوں کا، اور فرمایا کہ ایک دفعہ تلوار گر جائے گی اگر امت کے اندر تو پھر اٹھے گی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو امت کے درمیان تلوار اتری تھی آج تک نہیں اتری، آج تک نہیں اٹھی۔ جو اختلاف ہے سنیوں کے خلاف، جو یہودی سازشیں ہیں اور جو روافض کی سازشیں ہیں، یہ محتاج بیان نہیں اٹھی تلوار، ورنہ اٹھے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا انما اخاف علیکم ائمۃ المضلین، اس کے بعد تلوار اٹھے گی، وہ اٹھے گی بھی، جو تلوار واقع ہوگی وہ نہیں اٹھے گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ باب سے مطابقت کہ اس امت کے لوگ بھی بت پرستی کریں گے۔ کہ لا تقوم الساعہ حتی یلحق حی من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کی ایک جماعت، اور ابو داؤد میں روایت ہے قبائل، میری امت کے بہت سے قبائل مشرکوں سے جان ملے، میری امت کے بہت سے قبائل جب تک مشرکین سے جان نہ ملیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی بہت بڑی جماعت اوثان پرستی نہ کرے، قبر پرستی نہ کرے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی بہت بڑی جماعت مشرکین سے جا ملے گی، اپنی آبادی کو چھوڑ کر کے کافروں کے درمیان جا کے رہے گی، ان کے طور طریقے کو اپنائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ مرتد بن جائے، اور بہت بڑی جماعت مسلمان ہوتے ہوئے قبر پرستی کرے گی، غیر اللہ پرستی کرے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ امت شرک نہیں کرے گی؟ نہیں، فرماتے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کی بہت بڑی جماعت فیام من امتی، بہت بڑی جماعت بتوں کی پوجا نہ کرے۔ اور صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تضطرب علیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کا مشرکوں میں بڑا بت تھا یمن کے اندر ذی الخلصہ، تو وہاں پر قبیلہ دوس کی عورتوں کی کمر جب تک ٹھمکے نہ لگائیں، بتوں کے سامنے ہوتا ہے نا، دیکھتے نا غیر مسلموں کو بتوں کے سامنے ان کی عورتیں ناچتی ہیں، ٹھمکے لگاتی ہیں معبود کو خوش کرنے کے واسطے، تو کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت قبیلہ دوس کی عورتوں کی کمر یا سرین ذی الخلصہ نامی بت پر نہ تھرکے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور صحیح مسلم میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لا یذهب اللیل والنہار، رات اور دن تب تک نہیں جائیں گے دنیا سے جب تک کہ لات اور عزا کی پھر پرستش نہ کی جانے لگے۔ کیسے آپ کہتے ہیں کہ امت میں شرک نہیں ہوگا؟ ہم لا الہ پڑھتے ہیں، یہ ساری حدیثیں بتاتی ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہوگا اور ہے مبتلا۔ اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میرے بعد 30 جھوٹے کذاب مدعی نبوت ہوں گے، ہر کوئی دعویٰ یہ کرے گا کہ میں نبی، سب جھوٹے ہوں گے، میں خاتم النبیون ہوں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ فرمایا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوں گے۔ یہ 30 بڑے لوگ ہوں گے جن کے ماننے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں، اور گورنمنٹ حکومت میں ان کی بیکنگ کر رہی ہوگی۔ وہ لوگ جو مالی خلیہ کے مریض ہوتی ہے، پاگل ہوتے ہیں، تو پاگل پنی کا دورہ کرتا ہے میں نبی، تو ایسے لوگ تو برساتی میڈکوں کی طرح بہت ہوں گے، ہزاروں ہو سکتے۔ 6 مہینہ کے لیے نبوت کی دفلی بجائی، اس کے بعد چپ ہو گئے۔ لیکن 30 دبنگ قسم کے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جی، جن کے پیچھے ہزاروں لاکھوں ان کے فالوور ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسیلمہ کذاب یمامے میں نبوت کا دعوے دار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اسود انسی یمن میں، طلیحہ اسدی، سجاہ تمیمیہ، اوپر کے 2 تو قتل کیے گئے۔ اسود انسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قتل کیا گیا، مسیلمہ کذاب کو حضرت ابوبکر کے زمانے میں قتل کیا گیا، اور سجاہ تمیمیہ، اور یہ مسلمان ہوئے، طلیحہ اسدی اور سجاہ تمیمیہ، یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ پھر اس کے بعد مختار بن عبید ثقفی مدعی نبوت ہوا، پھر ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، یا مروان بن عبد الملک کے زمانے میں حارث کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا، اس طریقے سے آتے جائیے۔
اور ہندوستان میں انگریز بہادر کی سرپرستی میں مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان پنجاب میں نبوت کا دعویٰ ٹھوک کے بیٹھ گیا اور گورنمنٹ نے اس کی سرپرستی کی، اور ماشاء اللہ علماء اسلام نے اس کا نعت قبض کر دیا۔ اس کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکی اہل حدیث کے ثبوت، عظیم ثبوت، شیخ الاسلام ابو الوفا صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کہا کہ دیکھو اب ایسی بات ہے، دلائل کی بحث ہوتی، جب دلائل سے تنگ آ گیا مرزا تو اس نے مولانا ثناء اللہ کو کہا کہ تم اپنے اخبار میں چھاپ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بہت بحث ہو گئی، اب جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، یہ مباہلہ۔ حضرت ثناء اللہ صاحب نے چھاپ دیا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ قادیانی مردود مرا۔ اس کے بعد مولانا ثناء اللہ مرزی 40 سال بعد تک زندہ رہے، اور جو بھی مدعی نبوت کذاب ہوتا ہے اس کی موت کتے کی موت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہیضے کی بیماری میں مرا، چھیرا لگ گیا، پیخانہ کرتے کرتے مرا، پیخانے پر پڑا ہوا رہا، اس کے مریدان کھوج رہے کدھر گیا، کبھی نہیں ملا تو سوچا ذرا پیخانہ دیکھیں، بند تھا اندر سے، توڑا تو دیکھا کہ غلاظت میں رکھتے تھے، اور جب اس کی لاش اٹھائی جا رہی تھی تو بھنگی مردوں نے اور عورتوں نے اس کے اوپر غلاظت پھینکی، ختم ہو گیا تھا معاملہ۔ پھر اسلامی دشمن طاقتوں نے اس کو سر اٹھانا شروع کر دیا، پھر قادیانی کی تحریک کر رہے، نوجوانوں کو بڑغلا کے لے جا رہے، پیسے کی لالچ دے رہے، اللہ تعالیٰ ان کا زور توڑے۔ اس طریقے سے بڑے بڑے لوگ 30 ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، برساتی میڈک کی طرح سے آواز میں پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن صاحب شوکت، قوت، فالوورز کی کثرت، یہ 30 ہوں گے، اور آخری نبوت کا جھوٹا تو مدعی دجال ہوگا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل، وہ آخری ہوگا 30واں، کہا لوگوں میں آخری۔ اور سنو، اس بگڑی ہوئی دنیا کے اندر نبی صاحب نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ، ایک چھوٹی سی جماعت، اللہ اکبر، آیت عظیمہ ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ میری امت کا ایک چھوٹا سا گروہ حق کے اوپر ہمیشہ قائم رہے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی کہ اس کے مخالفین ہزار مخالفتوں کے باوجود اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہ نبی صاحب کی پیشن گوئی ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی صاحب کے طریقے پر ہیں، صحابہ کے منہج پر ہیں، جو قرآن و حدیث والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا گروپ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت علی بن مدینی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اہل حدیث کا طبقہ نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ کون اور ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو طائفہ ناجیہ میں شامل کر دے، مگر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے کتاب اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ آج کا یہ درس کلوز ہو، میں کچھ دنوں سے ہمارے بھائیوں کی طرف سے سوال آ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قبر پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کیا حال ہے؟ وہ تو مسجد نبوی کے اندر ہے۔ تو میں اس پر 2 منٹ کے اندر اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات یہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، تو مسجد پہلے ہوئی، قبر آپ کی بعد میں ہوئی، تو مسجد قبر پہ تو نہیں ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہلے بنی، آپ کے ہاتھوں بنی، اور اس کے 10 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تو مسجد نبوی قبر پر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا حجرہ عائشہ میں، وہاں آپ مدفون ہوئے، وہ حجرہ مسجد نبوی سے باہر تھا، تو اب مسجد کے اندر بھی قبر نہیں آئی، نہ مسجد قبر پر بنی نہ مسجد میں قبر بنی، برابر۔ تیسری بات، حجرہ تھا، جب مسجد کی توسیع ہوئی 93 یا 94 ہجری کے درمیان میں، تو خلفائے بنو امیہ نے اس کو مسجد کے اندر حجرے کو داخل کر لیا۔ اس وقت جو چند ایک صحابہ موجود تھے، 2 ایک رہے ہوں گے بس، اور جو تابعین تھے، اور تابعین کے سرخیل سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کنڈم کیا، کہا یہ بالکل غلط ہے، حجرے کو باہر آنے دو، لیکن بادشاہ وقت نے نہیں مانا، اس نے حجرے کو شامل کر لیا۔ اہل علم نے انکار منکر کا فریضہ انجام دیا، بادشاہ نے اپنی طاقت پر اس کو شامل کر لیا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام تابعین کی مرضی اس میں شامل تھی، الحمدللہ۔ اور جب اس کو شامل کر بھی لیا گیا تو آج تک وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ حجرہ آج بھی حجرے کی شکل میں ہے، اور نہ صرف اس حد تک بلکہ اس کو مثلث زاویے سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، شمال کی جانب میں مثلث زاویہ سے اس کو 3 دیواروں سے گھیر دیا گیا، تاکہ قبر کے اس طرف نماز پڑھنے والا قبر کی طرف رخ نہ کرے، دائیں بائیں نماز پڑھنے والا ایسے ترچھی 2 لکیریں ہیں، دیواریں ہیں، اور یہ دیوار ہے
مثلث زاویہ شمالی جانب میں کہ کسی طرف سے بھی اگر حجرے کے باہر سے دائیں بائیں اور پیچھے سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، قبر شریف کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ اور آج بھی وہ حجرے کی شکل میں باقی ہے، حجرے کو توڑ کر کے مسجد کا کچھ حصہ نہیں بنایا گیا۔ ہم لوگوں کی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ قبر کے اوپر مسجد اگر آپ نے بنایا، قبر پہلے سے تھی، مسجد بعد کو بنی تو مسجد توڑ دی جائے گی اسلامی نقطۂ نظر سے، اور اگر مسجد پہلے سے تھی اور کسی بزرگ کی قبر لے جا کر کے مسجد کے سامنے ڈال دیے تو قبر کو ریپلیس کرو، مسجد نہیں ٹوٹے گی، قبر وہاں سے ریپلیس ہوگی۔ الحمدللہ مسجد نبوی نہ قبر پر ہے اور نہ مسجد نبوی کے اندر نبی صاحب کی قبر بنائی گئی تھی، وہ حجرے کے اندر تھی، حجرہ الگ رہا اور ماشاءاللہ 80 سال تک 83 سال تک الگ رہا، اس کے بعد لوگوں نے شامل کیا، علماء نے انکار کیا، اور آج بھی وہ حجرہ الگ ہی ہے اور اس کو 3 مثلث دیواروں کے ذریعے گھیر کر کے الگ کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کی قبر کا حال اور قبر پر مسجد بنائے جانے یا مسجد کے اندر قبر ڈالنے کے مسئلے کا فرق آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔